صاحب سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر پروفیسر وکٹر گاؤ نے لائیو پروگرام میں جنرل بخشی کی درگت بنا دی. کہا جنرل آپ کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے, پاک چین دوستی پر حیران نہ ہوں, یہ دہائیوں پر محیط اور زمانے کی آزمائی ہوئی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس دوستی میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. پروفیسر گاؤ کا مزید کہنا تھا کہ سنکیانگ 2000 برس سے چین کا حصہ ہے, تبت کو چین میں شامل ہوئے 800 برس گزر گئے. میں نے دیکھا ہے وہ وائرل, مجھے ترس آ رہا تھا جنرل بخشی پہ, جتنا وہ تاریخ سے نابلد, ایک بنگا, ایک بے سرا. اور سچی بات ہے, یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے پروفیسر صاحب کا, میں نہیں لینا چاہتا, مجھے نہیں پتا ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ, میں غلط نہ بول دوں. اتنا ہی وہ آدمی مجھے عالی شان اور قابل دکھائی دیا. وہ تو فوجی ہو کے, سیاستدان ہو کے, تاریخ تو اتنا نابلد, اتنا اہم, وہ بندہ مزہ آیا. میں آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے جتنا انجوائے کیا ہے, پروفیسر صاحب جو تھے, جن کا میں نے کہا کہ میں نام نہیں, میں غلط پتہ نہیں, وہ چینی ہیں, انٹلیکچوئل اور کلاسیکل انداز میں جو چھترول کی ہے جنرل بخشی کی, لاجواب تھی. میرا تو چونکہ ویسی میری کمزوری ہے, میں مدت ہوئی لٹریچر سے میں دور ہٹ گیا ہوں, میں فکشن وغیرہ یہ وہ پوئٹری شوٹری نہیں, میرا تو سبحان اللہ کمال کر دیا ہے ہمارے ان چینی صاحب نے. اور یہ بالکل بنگا سا دندیاں نکال رہا تھا وہاں بیٹھ کے, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے جو کچھ کہا, صحیح درست ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, موضوع بدلتے ہیں, اپنے معاملات کی طرف آتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے آغاز پر بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا پلان تیار کر لیا ہے. 1 جولائی 2025 سے بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ, گیس ٹیرف میں 2 مرتبہ ایڈجسٹمنٹ, پیٹرول ڈیزل پر 5 روپے لیٹر کاربن ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جیب کترا جیب کاٹتا ہے, طے شدہ بات ہے. یہ وہ جیب کترے ہیں جو وہ جیبیں بھی کاٹ لیتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتی. اب اور وارداتیں, ان کے بیان سنو, ان کا اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھو بات سنو, جب تک عوام کے میٹر نہیں پھرتے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اچھا, میں ایک زمانے میں بہت فریکوینٹلی میں مڈل ایسٹ میں ٹریول کیا کرتا تھا, کئی سال تک. یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں 1 آدھ ریال کا فرق بھی نہیں دکھتا تھا, یا درہم یا ریال جو بھی کرنسی ہوتی تھی. یہاں ہر نیا دن یہ وہ کہتے. اچھا ایک اور بات ہے, ہمارا محاورہ سنو, میں نے تو نہیں بنایا, عوام نے مل جل کے, جیسے لوگ گیت نہیں ہوتے عوام مل کے بناتے ہیں, تو اسی طرح کا محاورہ ہے کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑھا ہوا ریٹ واپس نہیں آتا, بس. اور اس میں کوئی خبر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں. یہ دیکھو بات سنو, ان کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ کال سارا ان کے گھروں میں پڑے, مجھے نہیں سمجھ آتی یار, خدا کی قسم, میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے, میں ڈرتا ہوں لوگوں کا میٹر پھر جائے تو میں دیکھتا ہوں کیسے قیمتیں کدھر جاتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. ذخیرہ دوزی, یہ سارے کے سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, گفتگویں کر لو. وہ نواز شریف صاحب بھی قیمتیں نہ بڑھیں, چند زیب میں خودکشی کی تھی بھوک سے تمہارے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے, اس وقت بھی یہی حال تھا. اب ایک بات سمجھ لو آپ مریم اچھی طرح, حالات ویسے ہی ہیں جیسے تھے. فرق کیا پڑا؟ یہ اتنے بدھو لوگ ہیں, میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں, انہیں پاپولیشن مینجمنٹ ان کا ایشو نہیں ہے, حالات ویسے ہی ہیں. مصیبت یہ ہے کھانے والے منہ اور پیٹ بھرنے والے پیٹ, وہ کروڑوں کی. تو کیا ہے یہ سارا؟ اب پرابلم کیا ہے؟ آبادی جتنی بڑھتی جائے گی, ان سے اور تو کچھ مینج ہونا نہیں, آبادی بھی نہیں مینج ہونی. اب کھانے والے منہ زیادہ ہو گئے. حال یہی تھا اس ملک کا آج سے 15-20 سال پہلے. بات سنو, 50s کی بات ہے, لیٹ 50s کہہ لو, ارلی 60s کہہ لو, پتہ نہیں کتنے آنے ہوتے تھے اس وقت. 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. اس وقت کلوز نہیں ہوتے تھے, سیر ہوتا تھا, سیر مٹن ملتا تھا. پتہ نہیں کتنے آنے کا.
تب لوگ اس پہ چیختے تھے, آج اس پہ چیخ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تب بھی چیخیں, اب بھی چیخیں. اب بڑھ اس لیے گئی ہیں کہ چیخیں مارنے والے بھی بڑھ گئے ہیں, کھانے والے منہ بڑھ گئے ہیں. تو شدت اور ٹینشن کب تک چلے گا؟ یہ ایک نہ ایک دن یہ پریشر کوکر پھٹنا ہے, پھر ان کو سمجھ آئے گی. چلیں صحیح. حسن صاحب, نواز شریف کا ذکر کیا, انہی کی سٹیٹمنٹ شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں ہر صورت عوام کو ریلیف دیا جائے. چھڑ دیتی ہے ایک گل بس کہ لوگ کہیں گے ساڈا بڑا ہے ہمدرد تھا. کھیت ہوا اتنی بار وزیر اعظم, اتنی بار وزیر اعظم. تو اچھا وہ چند دن پہلے عائشہ بخش نے پروگرام میں کہا کہ انتظامی, میں کہا کہڑا انتظام پنجاب سامنے ہیں, انتظامی صلاحیتیں شباش کیڑیاں. ان کے اپنے سپورٹر جو کہتے ہیں کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں, بھائی لان گے تو کچھ کرن گے نا, بیٹھے رہو. اچھا اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ریلیف دیں, تو بھائی تو اپنی وزارت عظمیٰ 3 دفعہ کتنا ریلیف تم نے دیا تھا؟ ہر بار ماتم ہوا. وہ لوگوں کا جو فارن ایکسچینج میں پیسہ پڑا تھا وہ کھا گئے, وہ پتہ نہیں ملک سوارو پتہ نہیں کیا وہ کر گئے. کیا تمہارا اب پرابلم یہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے, وہ ان سے مینج نہیں ہوئی. باہر سے ان کو جو ملی ہوگی وہ پاپولیشن پلاننگ کے لیے, کم بچے خوشحال کرانا, یہ وہ اس طرح ہی کیمپینس چلتی تھیں. وہ کھایا پیا گیا, اس کے بعد ختم ہو گئی بات. لوگوں نے پتہ نہیں فنڈنگ سے انکار کر دیا یا آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ. بٹ آپ نے بندہ پوچھے کہ آپ نے ریلیف دیا نہیں زندگی میں کبھی عوام کو, اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے مخصوص لوگوں کو نوازا. سمجھ آئی بات؟ باقی نہیں, چکے ان کے تو پلے تھا ہی کچھ نہیں. اس کی پھر بعد میں سنو بالنگ ہوئی, جعلی تھا وہ غبارہ, وہ پھٹ گیا ہے. آپ نے خود ریلیف نہیں دیا اور اپنے برادر خرد سے کیسے امید کر سکتے ہو؟ لیکن کاروائی ہے, یہ بیان ایک کاروائی ہے کہ لوگ سوچیں ہو میاں صاحب نو تو ساڈی بھک ننگ دی وجہ تو پتہ نہیں کہ آپ انہوں دی بھک ختم ہو گئی. حسن صاحب, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں چکن کے نرخ بڑھنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا, چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا, مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں. چیف وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر, پیاز, ادرک, لہسن اور لیموں کے نرخوں پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے. کان گل سڑ گئے ہیں اس طرح کی بڑھتے سنتے باتیں ہوئے. بڑا وہ یوں ہے تو برداشت نہیں ہوگا. کی برداشت نہیں ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر برداشت ہے, ملاوٹ برداشت ہے, وہ چھوڑو یہ باتیں. البتہ مریم کا ایک انیشیٹو, اس پہ ہم بھی فوکس کریں, وہ بھی کریں, وہ بہت ضروری ہے. نہیں ملتی مر نہیں جاندے. غریب کا بچہ ایڈے ماں پیو بننے کی کوشش نہ کرو, نہیں ملتی انہوں, اگر تو نہ ملے. اور ایک بات یاد رکھنا, اس کے لیے بھی گورے کا احسان مانو. میں نے لکھا تھا ایک بار, لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. میں نے کہا بات سنو, یہ پولٹری وولٹری اگر گورا نہ دیتا تو یہاں متمول لوگ بھی اپنے بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے, بیٹا یہ مرغا ہے, یہ مرغی ہے, تمہارے آباء و اجداد کبھی کھایا کرتے تھے. اور سوچو ذرا, پولٹری نہ ہوتی, یہاں بہت متمول آدمی کے علاوہ چکن کا کوئی تصور نہ کر سکتا. اچھا یہ روز کا سیاپا, اس کو چھوڑو. اصل بات جو ڈھنگ کی ہے, سرے چڑھتی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. وہ مریم نواز کی بات وہ قابل ستائش ہے, میں کمینگی نہیں کرتا. جس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے تک لٹکتے سریے بار, وہ قتل عام ہے. اچھا اس کو گاڑیاں بند کرنا, 1 ویلنگ, یہ پتہ نہیں کن بدبختوں کی اولادیں ہوتی ہیں. خطرناک ترین ڈرائیونگ پر مقدمہ, ڈرائیور کو موبائل فون کے استعمال پہ بھاری جرمانے کرو. بالکل ٹھیک, بچوں کی ڈرائیونگ پہ والد کے خلاف مقدمہ, خدا کی قسم بہت اعلیٰ آئیڈیا ہے. اور ڈرائیونگ نہیں, بچہ اگر 18 سال سے اوپر بھی ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اب بینو لتر مارو. یہ بے رحم سفاک لوگ ہیں جنہیں اپنی اولادیں عزیز نہیں تو لوگوں کی کیا ہونی.